جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کی طرف دوسرا سفر جب کیا تو اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے۔ اس میں ایک اور وضاحت بھی آپ کے لیے کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ تاریخ کی کتابوں میں، ایک اور وضاحت بھی اس سلسلے میں کرتا ہوں کہ کچھ تواریخ کی کتابوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسی بصرہ کے مقام پر جو بحیرہ سرجیس راہب کا واقعہ ہے اس کو نستورہ راہب کے نام سے بیان کیا گیا ہے، حالانکہ یہ دونوں واقعات الگ الگ ہیں اور دونوں کو خلط ملط کرنے کی بات ہے۔ پہلا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہے، اور اس وقت آپ ایک قافلہ لے کر خدیجۃ الکبریٰ کا بڑا ہیوی قافلہ تھا، وہ اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ جاتے ہیں اسی جگہ پر، چونکہ وہ پڑاؤ تھا اور رات گزارنے کے لیے اور پڑاؤ کرنے کے لیے بہترین جگہ تھی، اور مکے والوں کی روایت تھی کہ وہاں جا کر پڑاؤ کرتے تھے۔ اس بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پڑاؤ کیا۔ اس سفر میں حضرت ابوبکر صدیق بھی اپنا مال لے کر وہ بھی ساتھ تھے اس قافلے کے، اور دیگر بھی مکہ کے لوگ بھی اپنے اپنے مالوں کے ساتھ اس قافلے میں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تو وہاں اس دوسرے راہب نستورہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامات کو دیکھا تو وہ خود آیا اس قافلے میں اور آ کر آپ سے تعارف کیا، اور تعارف کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مبارک کو بوسہ دیا جھک کے، اور اس کے بعد آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، آپ کی پیشانی مبارکہ کو بوسہ دیا، آپ کی مہر نبوت کو دیکھا اور اسے بوسہ دیا، اور مہر نبوت کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ پہلے تو ساری جتنی علامات تھیں وہ بیان کرتا رہا، اور اس نے کہا کہ ایک آخری علامت ہے جو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب دیکھا تو کہتے ہیں غش کھا کے بے ہوش ہو کے گر پڑا، اور جب ہوش آیا تو اس نے کہا کہ انت رسول اللہ، انت خاتم النبیین، اور کہا کہ میری تمام کی تمام زندگی ساری فدا۔ اور کہتے ہیں تاریخ میں کہ اس نے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اظہار نہیں کیا تھا، 40 سال کی عمر میں آپ کریں گے، لیکن 25 سال کی عمر میں کہا اس نے کہ میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں۔ یہ بھی ہے چند سیرت کی کتابوں میں کہ اس نہ صرف اسلام لے کے آیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قافلے والوں کی انتہائی خدمت کی، اور کہا کہ اس شخص کی، اس نوجوان کی حفاظت کرو اے قریش، اے مکہ والو، یہودی کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو گزن پہنچائے۔ اور پھر اگلی بھی بات کی کہ یہ وہ ہوں گے جو مکہ سے ان کو نکالا جائے گا۔ اب دیکھیں یہ ساری جتنی باتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر اب تک جن کا ذکر ہو چکا ہے، اس میں بار بار ہر شخص آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شہادت دیتا ہے، وہ جو جاننے والے ہیں پچھلی کتابوں کے علوم کو، وہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ ہی آخری نبی ہیں اللہ تعالیٰ کی، سارے شواہد ان میں موجود ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے قریبی دوست جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا خاتم النبیین اور آپ اللہ کی عبادت کرو، مجھے کہا گیا ہے کہ اب اظہار کرو اس کا، تو ان میں سے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ، یہ بڑے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جتنے بڑے بڑے آپ کی عمر کے یار دوست تھے، کچھ تھوڑے سے بڑے کچھ تھوڑے سے کم، آپ کے چچا حضرت حمزہ، حضرت زبیر اس سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے جو آپ کے دوسرے چچا تھے، حضرت عباس بعد میں انہوں نے اسلام قبول، یہ سب کے سب لوگ جانتے تھے کہ آپ آخر الزمان نبی ہیں۔ انہوں نے بلا تامل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان قبول کیا اور اسلام لے کے آئے۔ یہی وہ بنیادی وجوہات تھیں کہ پیدائش سے ہی وہ سب کچھ جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ کردار کو، آپ کی عظمتوں کو۔ تو شام کی طرف دوسرا سفر حضرت خدیجۃ الکبریٰ، چونکہ ان کے والد بنت خویلد تھیں، وہ خویلد ان کے والد کا نام تھا، ان کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ وہ اوقاز کی اس میلے کی جس میں لڑائی ہوئی تھی حرب الفجار، اس سے پہلے ہی مر گئے تھے۔ ایک یہ ہے کہ اسی میلے کی اس لڑائی میں حرب فجار میں وہ کام آئے تھے، لیکن ایک اور روایت بھی ہے کہ وہ اس وقت زندہ تھے جس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح ہوا، لیکن یہ انتہائی قسم کی غریب قسم کی روایت ہے، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، اس لیے کہ موجود ہوتے تو اپنی بیٹی کے نکاح میں شامل ہوتے، شادی میں شامل ہوتے، اس لیے ان کی نکاح جو تھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح ان کے چچا اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھایا، اور اس کے بدلے میں لڑکی کی طرف سے خطبہ کہ ہاں ہم نے ان کو وکالت کا جو کام کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو آپ کے نکاح میں دیا، فلانے کے نکاح میں دیا، فلانے وہ وکالت کا کام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے
چچا نے سر انجام دیا۔ تو یہ جو آپ کا قافلہ تھا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا یہ سمجھ لو کہ مینیجر آف دیٹ کاروان بنایا۔ اس میں دیگر عرب کے قبائل کے اپنے قافلے بھی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے گئے۔ میسرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا غلام ساتھ کیا اور جاتے ہوئے تاکیداً کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننا، ذرا بھی ان کے حکم کی سرتابی نہ کرنا۔ اب کچھ تاریخ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی ٹو کے لیے بھیجا کہ دیکھا جائے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو مستند یافتہ تاریخ کی کتابوں سے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ کی خدمت گزاری کے لیے بھیجا تھا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا۔ اس سفر میں جب یہ سارا نستورہ کا واقعہ پیش آیا تو وہ نستورہ کا واقعہ پیش آیا، وہ عیسائی راہب کا واقعہ جب پیش آیا تو اس وقت میسرہ ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا، کیونکہ میسرہ کو اس سے پہلے ان ساری چیزوں کا پتہ نہیں تھا۔ واپس آیا تو اس نے واپس آیا تو نبی جب وہ 3 مہینے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رہے، سارا سامان بیچا اور اس کے بعد جو جو چیزیں خریدنی تھی وہ لیں اور کچھ نقدی بھی لے کر واپس آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ آتے ہوئے میسرہ کو مر الزہران کے مقام پر اپنے قافلے سے آگے بھیج دیا کہ جا کر بتاؤ کہ ہم خیر و عافیت سے سارے مال کو فروخت کر کے آ گئے ہیں اور ہمارے اس کاروان تجارت کی کامیابی کی نوید سناؤ۔ وہ جس وقت پہنچا، جا کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا واقعہ سنایا اور اس میں یہ بھی بتایا کہ وہاں پہ نستورہ راہب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کچھ فرمایا اور کس طرح کا رویہ اپنایا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور اس وقت ان کے محلات کی طرف حضرت خدیجہ الکبریٰ کی، کیونکہ بہت ہی مالدار خاتون تھیں، وہ ان کی طرف جانے لگے تو وہ اپنے چھت کے اوپر کھڑی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہی تھی۔ پورے مکہ میں انتہائی نفیس الطبع، انتہائی مطہرہ اور طاہرہ خاتون، اور ان کا لقب بھی طاہرہ تھا۔ انہوں نے اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ازدواجی طور پر بھی ایک پیغام بھیجا۔ خیر وہ سوال جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا جواب بھی جی بتائیے۔ جی اور کوئی سوال ہے؟ شادی مبارک۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خدیجہ الکبریٰ کو جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف حمیدہ اور خصائص جلیلہ کا، خصوصیات جلیلہ کا جب پتہ چلا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی ایک رازدار سہیلی نفیسہ کو بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کس کے لیے آئی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری بات سنی۔ یہ بڑا لمبا چوڑا ڈائلاگ ہے ہمارے پاس تاریخ کی کتابوں میں، لیکن اس لمبے چوڑے ڈائلاگ کا لب لباب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بات سننے کے بعد پوچھا کہ آپ کس کے لیے یہ بات کر رہی ہیں، تو فرمایا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے لیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسے ممکن ہے، مجھے گو کہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ میرا معاملہ میرے خاندان والے طے کریں گے۔ تو اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ نے دوسرے دن بہت سارے تحائف کے ساتھ حضرت ابو طالب کے گھر میں پیغام بھیجا، اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم اپنے بھتیجے سے پوچھیں گے۔ شام کو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دونوں میں باہمی جب بات ہوئی تو رضامندی ہوئی کہ ہاں شادی کر لینی چاہیے۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سے جب اس بات کا پتہ چلا حضرت خدیجہ الکبریٰ کو، تو انہوں نے حضرت ابو طالب کو اپنے گھر بلایا، اپنے گھر بلا کر انہیں کہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے انہوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بلا کر وہاں پر ان سے ہاں کروا لی، منگنی کی جو رسم ہوتی ہے۔ لیکن جو سند یافتہ بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کو بلا کر کہا کہ آپ میرے چچا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ میرے چچا کے پاس آپ جائیں اور میرے رشتے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات کریں۔ تو باقاعدہ رشتہ جا کر حضرت ابو طالب نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں پوچھوں گا اپنی بھتیجی سے۔ تو انہوں نے جب پوچھا تو یہ جس طریقے سے خاندانوں میں ہوتا ہے رشتہ طے ہوا، اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ نکاح پڑھایا، 4000 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر مقرر ہوا، اور دوسرا خطبہ وہاں پر ان کے چچا نے، اور ایک یہ بھی ہے کہ ورقہ بن نوفل وہاں پر جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے کزن تھے، وہ بھی وہاں پر موجود تھے، بوڑھے تھے، پیرانہ سال تھے، ٹھیک ہے۔
انہوں نے بھی ایک خطبہ پڑھا وہاں پر، اور اس نے کہا اس خطبے میں کہ ہم مکہ میں ایک ایسے شخص کو اپنی بہن بیاہ کے دے رہے ہیں جو اعلیٰ کردار اور خصوصیات میں سب سے بہترین ہے، اور دنیا کی تمام دولتیں اس جیسی شخصیت پہ واری نیاری ہماری طرف سے. یہ ان کے الفاظ تھے وہاں پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح عالی میں آنے سے پہلے 2 بار بیوہ ہو چکی تھیں، اور وہاں سے بھی اولاد تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی کے بعد 6 اولادیں ہوئیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے، اور 65 سال کی عمر میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عمر مبارک 50 سال کی تھی اور 65 سال کی عمر تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی، اس وقت ان کا وصال ہوا. اور وصال سے پہلے ان کے 2 بیٹے، حضرت قاسم جس سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ہے، اور حضرت عبداللہ اور الطاہر، یہ دونوں، اور دوسرے حضرت عبداللہ الطاہر، یہ دونوں آپ کے دوسرے بیٹے کے نام ہیں. ایک ان کی کنیت ہے، ایک ان کا پورا نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی کنیت عبداللہ الطاہر، دوسرے عبداللہ الطاہر ہیں، جو عبداللہ اور الطاہر دونوں نام سے جانے جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی کنیت ابو القاسم ہے. اور 4 بیٹیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہن. یہ 4 وہ بیٹیاں اور 2 بیٹے، 6 اولادیں. اور ایک بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ماریہ قبطیہ سے، ان کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا. جی اگلا کوئی سوال بیٹا؟ آخری سوال ہے.